اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ کل بھی ہم نے سورہ نساء کی 2 آیتوں کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کیا تھا، جس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا کہ جس نے نماز نہیں پڑھی وہ نماز پڑھے تیرے ساتھ، اور ساتھ لے لے اپنا بچاؤ اور اپنے ہتھیار۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَدَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفَلُونَ ان اسلحاتکم و امتعاتکم فیملون علیکم میلات واحدہ۔ چاہتے ہیں کافر کہ اگر تم غافل ہو جاؤ اپنے ہتھیاروں سے، اپنے سامانوں سے، تو حملہ کریں تم پر ایک بارگی حملہ۔ تو اس آیت میں کیا بتا رہے ہیں؟ کافر تو اسی طاق میں رہتے ہیں، یہی امید لگائے رہتے ہیں کہ تم جیسے ہی غافل ہو جاؤ، مطلب اپنے اسلحے سے غافل ہو جاؤ، اپنے مال و اسباب سے، تو وہ تم پر ایک دم ٹوٹ پڑیں اور حملے کے اندر داخل ہو جائیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَارٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ، اور کچھ گناہ نہیں تم پر اگر تم کو تکلیف ہو بارش سے یا ہو تم بیمار، اتار رکھو اپنا ہتھیار اور ساتھ لے لو اپنا بچاؤ۔ یہاں رب العزت اور وضاحت پیش کر رہے ہیں اور اہل ایمان والوں کو بتا رہے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے، تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو یا بارش کی وجہ سے کوئی صورتحال ایسی ہو جائے یا تم بیمار ہو تو اسلحہ اپنا رکھ دو اتار کر، لیکن صرف ڈھال لے لو، کیونکہ کوئی اچانک تم پر حملہ کر دے۔ اگر پورا اسلحہ تم نے اپنے جسم پر لگایا ہوا ہے تو نماز پڑھنے میں بھی پریشانی ہوگی، اور یہ کہ حالات ایسے ہیں تو اسلحہ علیحدہ رکھ دیا جائے لیکن ڈھال اپنے پاس موجود رہے، تاکہ اچانک جب کبھی اگر حملہ ہو جائے تو کم از کم انسان کو اتنا وقت مل جائے کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ کر لے، پھر وہ اپنا اسلحہ بھی لے لے گا اور اپنی حفاظت بھی کر لے گا۔ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا۔ بے شک اللہ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے واسطے عذاب ہیبت ناک۔ تو اہل ایمان والوں کو پروردگار عالم خوشخبری دے رہے ہیں کہ آپ مطمئن رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تو کافروں کے لیے ویسے بھی بھیانک عذاب تیار کر رکھا ہے، جس سے انہیں کوئی نجات دینے والا نہیں ہوگا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ آگے ارشاد ربانی ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ وَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا عَلَىٰ جُنُوبِكُمْ۔ پھر جب تم ادا کر چکو نماز تو یاد کرو اللہ کو کھڑے ہوئے، بیٹھے، اپنی کروٹوں پر۔ اس آیت میں رب العزت بتا رہے ہیں اہل ایمان والوں کو جب تم اپنی نماز اس طریقے سے ادا کر لو تو پھر ذکر کرو اللہ کا، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی، سواریوں پر بھی، چلتے ہوئے بھی، کیونکہ ذکر کی کثیر تعداد میں کرنا ذکر کا صرف نماز کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ تم ہر حال میں اللہ کو یاد رکھو، اللہ کا ذکر کیا کرو، اپنے ذہن، قلب اور زبان کو ایمان کے ساتھ تر و تازہ رکھا کرو۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَوَاتَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ کِتَابًا مَوْقُوتًا۔ پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو عام قاعدے کے موافق نماز کو قائم کرو، بے شک نماز ہے مسلمانوں پر فرض اور وقت کے ساتھ محدود۔ پھر رب العزت بتا رہے ہیں کہ پھر جب تم امن حاصل کر لو، یعنی کہ امن میں آ جاؤ، کیونکہ اب تک کی جو نماز کی کیفیت کا ذکر کیا جا رہا تھا وہ صلاۃ الخوف کی شکل میں تھا،
جب تمہیں امن حاصل ہو جائے تو پھر نماز قائم کرو، جیسے کہ نماز پڑھنے کے جو آداب ہیں اور جو اس کی شرائط ہیں، اور ان کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ نماز کو ادا کرو۔ یقیناً اہل ایمان پر نماز فرض کی گئی ہے، فرض ہونے کی شکل میں وقت کے ساتھ بھی ادا کرو، کیونکہ ہر نماز کے اپنے اوقات ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دن نمازیں پڑھائی تھیں، ایک دن 5 نمازیں اول وقت میں اور دوسرے دن 5 نمازیں آخری وقت میں۔ پھر بتا دیا کہ اب ان نمازوں کے مابین تمام نمازوں کا وقت ہے، یعنی کہ نمازوں کا پھر وقت بتا دیا کہ کب سے کب تک کون کون سی نماز کا کتنا ٹائم ہے۔ تو اس طریقے سے واضح طریقے سے بتا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ نماز جو کہ فرض ہے، آپ اس کی فرضیت کا بھی خیال کرو اور اس کے وقت کا بھی خیال کرو۔ تو لہٰذا صحیح وقت پہ اور نماز تو پڑھنی ہی ہر حال میں، اور صحیح وقت پہ اس کو ادب و احترام اور اس کی شان کے مطابق ادا کرو۔ یہ سورہ نساء ہے، جس کی ابھی ہم نے 2 آیتوں کا ترجمہ تفسیر اور خلاصہ بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔